آج کافی واضح پیغام تمام بلوچ طلبہ کو پاکستان بھر میں نئی حکومت کی طرف سے چلا گیا ہے. چل 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 گاڑی اسٹارٹ کر. چپل چھوڑ گیا. ہم فرسٹ گاڑی چلا. ایک کمیشن بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بلوچ طلبہ اپنی گریونسز لے کر گئے تھے کہ ان کی پروفائلنگ اور ہراسمنٹ ہو رہی ہے. جی چلو. یہ کمیشن کا مقصد تھا کہ بلوچ طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں وہ ان گریونسز کے ریڈریسل کی طرف کام کر سکتے ہیں, اپنی گریونسز کو ایئر کر ٹوٹے مکان ایک بار گر گئے ویسے بنتے کہاں ہیں. منسٹری آف انٹیریئر نے رانا ثناءاللہ صاحب نے اس آرڈر کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ چاہے پرانی حکومت ہو چاہے نئی حکومت ہو, بوٹ پالشنگ میں سب ماہر ہے. اچھا بات نہیں ہے. اور جب بلوچستان کی بات آتی ہے, بلوچستان کے یوتھ کی بات آتی ہے, تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کی بات سنیں, اس پر عمل درآمد کرنا, ان کے ڈیمانڈز پر, یہ تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو انہیں سنا جائے. وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے, یہ کمیشن ہی نہیں برداشت کرتے. لاپتہ افراد کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین نے, پتہ نہیں یہ بات اخبارات میں کیوں نہیں آئی, میڈیا موجود تھا جب انہوں نے اگست 2018 میں سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے بار بار اصرار اور پوچھنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ 153 فوجی پرسنل انوالوڈ ہیں. 153 فوجی پرسنل اس نے کہا انوالوڈ ہیں. اس کے بعد وہ چلے گئے اور اس کے بعد خود ISPR نے برملا کہا کہ ہم نے GHQ کے اندر ایک سیل بنایا ہے مسنگ پرسنز کے بارے میں اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. اس کو بھی 2 سال ہو گئے. اگر خود کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ 153 فوجی ہیں, اگر خود ISPR کہہ رہا ہے کہ GHQ میں سیل بنا ہے, تو میں کیسے یہ نہ مانوں کہ لاپتہ افراد کے پیچھے ریاست کے ادارے ہی ہیں. چپ رہنے دو, چپ رہنے دو, چپ. اور تم بھی چپ. میں ایک واضح پیغام واپس دینا چاہتی ہوں اس نئی حکومت کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم خاموشی سے اسے قبول کر لیں گے, یہ آپ کی بہت بڑی غلط ہے. آرمی میں چیف محب وطن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. لا ایسا بنا ہوا ہے, قانون ایسا بنا ہوا ہے. او بھائی مارو مجھے, مجھے مارو. نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے, وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے. اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں. یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا. اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی, اولاد آپ کا معبود ہے, تابع ہوئی کوئی حرج نہیں, کرو محبت. سابق صدر پرویز مشرف کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا ہے. غداری کیس سے متعلق آپ کو تازہ اپڈیٹ دے رہے ہیں. خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے. سنگین غداری کیس کی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں. خصوصی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی. فیصلے کا آپریٹو نوٹ پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا کہ we with the majority of 2-1 allow the complaint and hold that the accused guilty of high treason as defined as Article 6 of the Constitution and pass punishment under Section 2
High Treason Punishment Act 1973, thus the convict be hanged by his neck till his death. جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس کیس میں آپ کے خلاف اور جنرل اسد درانی کے خلاف اور دوسرے فوجی افسران کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے وہ سارا جو ہے نا وہ معاملہ وہ تو سپریم کورٹ کی کارروائی کے اندر ہے، وہ پڑھ لیجئے تو آپ کو واقع ہو جائے گا. جی سر آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ذرا انتظار کر لیں کہ جب کیا عدالت کس طرح سے اس فیصلے کو سناتی ہے. لیکن سر ویسے کورٹ مارشل تو آپ کا ہو سکتا ہے. میں کچھ نہیں کرنا چاہتا نا سر آپ کو جو تمغہ جمہوریت دیا گیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے بعد بس اس کیس کو بند کر دیں. آپ زیادتی کرتے ہو، اجازت نہیں دی تھی آپ نے، یہ بدتمیزی ہے آپ کی کہ بلوچستان کے مسئلے سے آپ چلے گئے سپریم کورٹ کے مسئلے سے. آپ لوگوں کو اخلاقی جو ہے نا وہ حدیں نہیں کراس کرنا چاہیے. لیکن سر ویسے تمغہ جمہوریت آپ کو ملا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو تمغہ جمہوریت واپس کر دینا چاہیے؟ مت بیکار بات کرو، اجازت لے کے مجھ سے بات کیا کرو. سر میں وہی پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں ایک سوال. میں نہیں جواب دیتا تمہیں، ہر بات کا جواب نہیں دیتا میں. بلوچستان کے مسئلے پہ بات کرو، میں نے جواب دیا ہے. سپریم کورٹ میں کیا مسئلہ ہے کیا ہوگا وہ الگ بات ہے. لیکن سر تمغہ جمہوریت آپ کو حکومت نے دیا تھا اور اسی حکومت کے خلاف پیسے تقسیم کرنے کا الزام آپ پہ آیا اور بند کرو اسے، پھیر دوں گا تمہیں. تو سر میں سر سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ تو سر ویسے آپ واپس کر دیں گے تمغہ جمہوریت؟ سنتے نہیں یار، میں بتاؤں تمہیں تو اس کا نکالو فلم میں سے. سر آپ سے جمہوریت کا تمغہ واپس کر دیں گے؟